جاتی نظر آ سکتی ہے. ہم نے یہ بتاتے ہمیں آج خوشی ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے جب اپنے قصبے کے لوگوں سامنے یہ بات رکھی یہ اتنے بڑے جالس میں نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا فاتحہ کا انکار نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں، وہ باقاعدہ ثابت ہے. کیا ہونا چاہیے؟ میں ایسا کرو، 40واں کرو یا 3 کا کوئی پڑھو، اور فاتحہ کے بعد الکوڑی ہتاشے لڈو جو مناسب خبر وہ پڑھو. جاؤ میں اور جو باہر کے مہمان آئے ہیں ان کو صرف کھانا چاہیے. وہ تو ویسے نہیں کھلاتے، اگر 40-50 ہوتا وہ کہیں مہمان آتے کھلاتے ان کو کھلا دو. یہ تم جو 2-2 2.5 لاکھ روپیہ جو جما رہے ہو یہ سارا روپیہ تمہارا بچے گا، اور وہ جو روپیہ بچے اپنی جیب میں رکھ لو. اور زیادہ اگر شوق ہے 30 سال ثواب کرنے کا کسی مسجد میں لگا دو، کسی مدرسے میں لگا دو، کسی غریب بچی کی شادی کر لو. اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کبھی سوچا آپ نے جس قبرستان میں آپ کے اماں ابا دادا قبر ہے اس قبرستان کی بوڈیاں نہیں ہے اور سور اور کتے لوٹتے پھر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے ایک قبر پر کتا سینے پر پیشاب کرتا. کبھی سوچا یہ قبرستان کی بوڈیاں ہماری کب بنی ہوئی؟ یہ ضروری کام تھا. اور سنو انتقال کے بعد شریعت کا حکم تجویز پر ہوتا ہے. اب تو تیجیے کے بھی ہے بہت سے کاموں لگے اور لوگ مزے سے بیٹھ کے کھاتے تھا. کیا بریانی بنائی، کیا کچھ نہیں کرا، شرم نہیں آتی تم کو؟ پوچھو اس سے جو قبر ہے اس پر کیا بیت رہی ہے، تم یہاں مزے لے رہے ہو. کسی کے انتقال پر شریعت کیا کہتے ہیں؟ کوئی عمل نہیں. شریعت کہتی ہے جب انتقال ہو جائے بولا نہلاؤ کپڑاؤ دفن کرو. شریعت کہتی ہے اب پہلا کام یہ ہے یہ دیکھو اس پر کوئی قرض تو نہیں تھا، قرض کوئی قرض تو نہیں. اگر قرض ہے تو پہلے میت کا قرض ادا کرو. اور میں نے کہا اگر میت قرضدار مری تو جب تک قرض نہیں ادا ہوگا میت کو قبر میں سکون نہیں ملتا. اب یہ 2-2.5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. کبھی پوچھا کہ ہمارے ابا قرضدار مر جائے اور قرض ادا کر دیں؟ نہیں. اور جب قرض ادا ہو جائے تب کی باتیں نہیں، ایسی باتیں نہیں جیسی آپ. جب قرض ادا ہو جائے اب حکم کیا ہے؟ اس نے کیا چھوڑا، جو چھوڑا ہے اس کے شرعی دوبارے سے انہیں تقسیم کرو. اس نے ہمارے حال تو یہ ہے ابا ختم ہوئے ابھی اماں موجود ہیں. جب تقسیم کی بات آتی ہے نہیں اماں مالک ہے، اس نے کیا دیا اماں مالک.